تلاوت سے قبل کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ وذریاتہ واولادہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے پیغام دیا ہے کہ بے شک یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں تمام اقوام عالم کے لیے نور ہدایت موجود ہے، اور فرمایا کہ خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں بہت بڑا اجر ہے۔ امت مسلمہ بالخصوص اہل پاکستان جن مسائل سے دو چار ہیں، ان میں عصر حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ فرقہ واریت کا ہے۔ فرقہ واریت دشمن کے ہتھیار کا یہ آخری کارتوس ہے، جو کہ دشمن اپنے نشانے پر چلانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام امت مسلمہ کو بالخصوص اہل پاکستان کو تمام مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم قرآن کا پلیٹ فارم ہے۔ قرآن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقائد و نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اسی لیے یہ پیغام دیا گیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تمام اقوام عالم کے لیے نور ہدایت موجود ہو۔ نہایت افسوس کے ساتھ میں خطبات جمعہ میں بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ہم تعصب کا اس قدر بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں کہ صرف کافر ہے کہ ہمیں مسلمان کہتا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ صرف کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھ کر ہم سب پر اجتماعی حملہ کرتا ہے۔ میرے استاذ گرامی حضرت شیخ ادریس العاصم صاحب فرمایا کرتے تھے
فرماتے ہیں کہ کافر جب وار کرتا ہے، جب وہ دھماکہ کرتا ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے، اس پر کسی مسلک کے لوگوں کا نام نہیں لکھا ہوتا، اس پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بریلوی مسلک پر حملہ ہے، اس دھماکے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلک اہل حدیث کے لوگوں کے لیے خاص ہے، نہیں، بلکہ وہ ہم سب کو مسلمان سمجھ کر ہم سب پر اجتماعی حملہ کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی کفر کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ جی، تو یہ میرا پیغام ہے، کیونکہ یہاں تمام مسالک کے قراء موجود ہیں اور یہی مستقبل کے اساتذہ بھی ہیں، یہی مستقبل کے ائمہ بھی ہیں، مستقبل کے خطباء بھی ہیں، اور یہی مستقبل کے پیران عظام اور مشائخ اعظام بھی ہیں۔ مقابلہ حسن قرات کے حوالے سے دو تین باتیں عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے عوام الناس میں قاری کی آواز زیادہ سریلی ہو اور سانس بہت طویل ہو، جب حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب فوائد مکیہ حضرت امام المجودین شیخ قاری عبد الرحمن مکی ثم الہبادی آپ فرماتے ہیں، اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ اگر لحن خفی لازم آئے اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام و ممنوع ہے۔ اب اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے شارحین اور محشین فرماتے ہیں کہ اگر لحن جلی لازم آنے کا باعث ہی خوش آوازی ہو تو اس خوش آوازی کا بھی وہی حکم ہے جو خود لحن جلی کا ہوگا۔ تو مقابلہ حسن قرات میں سب سے عام چیز جو مد نظر رکھی جاتی ہے اور مد نظر رکھی جانی چاہیے وہ تجوید ہے۔ اس کے بعد پھر لہجات ہیں کہ حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو اہل عرب کے لہجوں اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہجے کا تعلق معنی کے ساتھ انتہائی گہرا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ آپ کے الفاظ کی ترجمانی کرتا ہے۔ بالفرض ایک جملہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب اس کو دوسرے انداز میں پڑھیں، کیا بات ہے جناب۔ لہجے سے بھی الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر پھر جا کے حسن صوت ہے، اور صوت یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری اور فرض ہے، اور اس کی فرضیت قرآن مجید سے، حدیث شریف سے اور اجماع امت ان تینوں سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها
مد منفصل میں بدری کے جزری قصر بھی جائز ہے. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو